दोपहर की धूप हवेली के सहन में चमक रही थी, लेकिन नायला के दिल में जैसे खिज़ां उतर आई थी। हाथ में किताब थी मगर निगाहें आसमान पर थी। अम्मी, मैंने फैसला कर लिया है, अगले साल मेडिकल का एंट्री टेस्ट जरूर दूंगी, उसने पुरजोश अंदाज में कहा। माँ ने चुपचाप उसकी तरफ देखा, जैसे कुछ कहना चाहती हो मगर अल्फाज साथ न दे रहे। वो जानती थी कि आज जो फैसला उसने किया है वो नायला के सारे ख्वाब ही बदल देगा। शाम को हवेली में जवार खान का आना किसी तूफान से कम न था। कमरे में बैठे सिगरेट के कश लेते हुए उसने बहन को घूरा। जिम्मेदारी ज़मीन तुम चाहती हो या हवेली? ज़मीन, उसने धीरे से जवाब दिया। तो फिर याद रखो, ये ज़मीन तभी तुम्हें मिलेगी जब नायला का निकाह शाहजैन से होगा। मैं ज़मीन के बदले कोई और शर्त नहीं रखूंगा। ये सुनकर वो लम्हे भर को खामोश रही, फिर धीरे से बोली, ठीक है, मगर एक बात याद रखो जवार, ये बच्ची मेरी जिंदगी का सहारा है, इसकी इज्जत तुम्हारे हाथों में दे रही हूं। नायला कमरे के दरवाजे के पीछे ये सारी बातें सुन चुकी थी। दिल जैसे कांप गया। अम्मी, क्या मैंने ठीक सुना? वो बेयकीनी से कमरे में दाखिल हुई। बेटा, मुझे मजबूर ना करो, हालात, जायदाद, तुम्हारे मुस्तकबिल की खातिर, मेरा ख्वाब, मेरी पढ़ाई, वो सब। शाहजैन बुरा लड़का नहीं है, तुम खुश रहोगी। नायला खामोशी से दरवाजे से लगी और आंखों से खामोश आंसू बहने लगे। दिल में जैसे सब कुछ टूटने लगा था। दूसरी तरफ शाहजैन अपने दोस्तों के साथ फारिग वक्त गुजार रहा था जब जवार खान ने उसे बुलाया। तुम्हारी शादी तय कर दी है नायला से। क्या बाबा, आप मजाक कर रहे हैं? नहीं, मेरी ज़मीन तुम्हें संभालनी है और ये रिश्ता इसी ज़मीन की जमानत है। बाबा, वो बच्ची है 17 साल की और मैं, बस फैसला हो चुका, निकाह अगले हफ्ते होगा। शाहजैन के चेहरे पर बेचैनी छा गई। वो एक जिम्मेदार इंसान था, मगर शादी उस बच्ची से सिर्फ बाप की ज़मीन के लिए? वो दिल से इस रिश्ते के लिए तैयार ना था, मगर बाप के गुस्से से वाकिफ था। निकाह का दिन आ गया और हवेली में रौनक थी, मगर नायला का चेहरा जैसे सुन्न था। सफ़ेद जोड़ा पहनी खामोशी से मौलवी के अल्फाज दोहरा रही थी। कबूल है, उसने बमुश्किल कहा। शाहजैन भी निकाह के अल्फाज दोहराता है, मगर उसके लहजे में कोई जज्बात नहीं था। निकाह के बाद सब मुबारकबाद दे रहे थे। नायला की माँ खुश नजर आ रही थी, जैसे उसने सब कुछ हासिल कर लिया हो। लेकिन नायला, वो एक दिन कोने में खड़ी अपनी किस्मत के बारे में सोच रही थी। रात आई। नायला कमरे में बैठी थी, सजे संवरे लिबास में, आंखों में ख्वाब सजाकर। दिल डरता भी था और धड़क भी रहा था। दरवाज़ा खुला, शाहजैन अंदर आया। उसकी नज़रें सख्त थी, लहजा सर्द। शादी में सिर्फ बाबा की मर्जी से की है, मेरे लिए इस रिश्ते की कोई अहमियत नहीं। नायला ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, जैसे किसी ने ज़मीन खींच ली हो। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं और ना ही मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे करीब आओ। जाओ, जाकर कपड़े बदलो। नायला की आंखों में नमी तैरने लगी। वो धीरे से उठकर वॉशरूम की जानिब जाने लगी। दरवाजे के करीब पहुंची। शाहजैन सामने खड़ा था। वो बेसाख्ता बोली, मेरा रास्ता छोड़ें जैन भाई। शाहजैन की आंखें सख्त हो गईं, जैसे ये लफ्ज़ उसके गुरूर को चीर गया, मगर वो कुछ ना बोला, सिर्फ नज़रें गाड़ दी, गहरी, सख्त और खामोश। नायला दिल ही दिल में रो रही थी। ये वो जिंदगी नहीं थी जिसकी उसने ख्वाहिश की थी। सुबह की नरम रोशनी कमरे में आहिस्ता आहिस्ता उतर रही थी। नायला खिड़की के करीब खड़ी बाहर के मंजर को खाली नज़रों से देख रही थी। एक नई जिंदगी की शुरुआत जो कल रात शुरू हुई, लेकिन उसका आगाज़ तलखी से हुआ। बेड पर बेतरतीबी से रखा शादी का दुपट्टा और चूड़ियाँ अब उसे याद दिला रही थी कि वो अब किसी की बीवी है, चाहे वो रिश्ता सिर्फ नाम का ही क्यों ना हो। कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। मुलाजमा चाय की ट्रे लिए अंदर दाखिल हुई। नजरें झुकाए बोली, बीबी जी, नाश्ते का वक्त हो गया। शाह साहब कह रहे हैं कि आप नीचे आ जाएं। नायला ने पलटकर उसकी तरफ देखा, होठों पर एक ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट सजाते हुए कहा कि ठीक है, आती हूँ। डाइनिंग हॉल में सब मौजूद थे। जवार खान अपने रवायती ख़ानदानी शान से मेज़ पर बैठे थे। शाहजैन एक तरफ खामोशी से नाश्ता कर रहा था। नायला धीरे से आकर कुर्सी पर बैठ गई। उसकी नज़रें मुसलसल शाहजैन पर टिकी थी, जो उसकी तरफ देखना तो दूर, मौजूदगी भी महसूस नहीं कर रहा था। जवार खान ने नवाला तोड़ते हुए कहा, नायला बेटी, अब तुम इस घर का हिस्सा हो और हम चाहते हैं कि तुम जल्द अपने नए घर में एडजस्ट हो जाओ। नायला ने हल्की सी मुस्कुराहट से सर हिलाया। जवाब में शाहजैन ने सिर्फ एक पल के लिए नजरें हटाई और फिर दोबारा प्लेट में देखने लगा। नाश्ते के बाद सब अपने अपने कमरों में चले गए। नायला ने कमरे में आकर सजावट को गौर से देखना शुरू किया। दीवार पर शाहजैन की बचपन की तस्वीर थी। एक तस्वीर में वो घोड़े पर बैठा था, एक में किसी तकरीब में स्याह शेरवानी पहने खड़ा था। नायला ने तस्वीर को छू कर देखा। आपको देखकर लगता है कि आपका दिल भी कभी धड़कता होगा?
दरवाजे पर दस्तक हुई। शाहजैन अंदर आया, हाथ में एक फाइल थी। नायला ने जल्दी से पीछे हटकर कहा, आपको कुछ चाहिए? शाहजैन ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, अब तुम इस घर की बहू हो तो साइन कर दो। नायला ने फाइल पकड़कर सफ़े देखे, ये सब क्या है? बस कुछ कानूनी कागजात हैं, जायदाद ज़मीन तुम्हारे नाम पर कुछ नहीं आएगा, बस रस्मी बात है। नायला ने बिना कुछ कहे साइन कर दिए। उसके लिए कागजात मायने नहीं रखते थे। जो रिश्ता ही खाली हो उसमें जायदाद की बात क्या मायने रखती है। दोपहर के वक्त वो लॉन में बैठी थी, हाथ में नॉवल था मगर दिल कहीं और। अचानक शाहजैन और उसके दोस्तों की आवाज़ें आईं। वो सब कार के पास खड़े कहकहे लगा रहे थे। एक दोस्त ने शाह से पूछा, और नई दुल्हन कैसी जा रही है नई जिंदगी? शाहजैन ने हंसते हुए कहा, जिंदगी में तब्दीलियां आनी तो मामूल की बात है, कुछ तब्दीलियां सिर्फ वक्त गुजारने के लिए होती हैं। नायला ने यह जुमला सुन लिया, दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। वो धीरे से वहां से उठकर वापस कमरे में आ गई। रात को नायला बिस्तर पर बैठी किताब पढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दिमाग कहीं और था। दरवाजा खुला, शाहजैन अंदर आया और कुछ कहने लगा, फिर रुक गया। कमरे का माहौल बोझल था। किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना, मेड का नंबर बेड साइड पर लिखा है। ये कहकर वो अलमारी से अपना लिबास निकालने लगा। नायला ने हिम्मत करके पूछा, क्या मैंने कोई गलती की है? शाहजैन ने एक लम्हे को पलटकर उसे देखा, नहीं, बस ये रिश्ता मेरे लिए कुछ नहीं, तुम्हें यही समझना है। नायला ने लब काटे और नजरें झुका ली। दिल कह रहा था कुछ कहे, मगर जबान ने साथ न दिया। अगले दिन घर में मेहमान आ गए, रिश्तेदार मुबारकबाद देने आ गए। सब नायला की तारीफें कर रहे थे, बहुत प्यारी है, बहुत अदब वाली है। थोड़ी देर बाद मेहमान चले गए। नायला बर्तन समेटने में मसरूफ थी। अचानक प्लेट उसके हाथ से गिर गई। आवाज सुनकर शाहजैन अंदर आया। ये क्या बचपना है, जरा एहतियात से काम नहीं होता? नायला ने शर्मिंदगी से नजरें झुका ली। माफ कीजिएगा, हाथ फिसल गया। तुम्हें हर बात में माफी मांगने की जरूरत नहीं, नायला ने आहिस्ता से कहा। आप इतना गुस्सा क्यों करते हैं? शाहजैन कुछ कहे बगैर वापस मुड़ गया। रात को नायला अपने बिस्तर पर लेटी थी और जैन का सर्द रवैया बार बार उसके ज़हन में आ रहा था। इन्हीं उलझनों में न जाने कब आंखें बंद हो गईं, कुछ खबर नहीं थी। 2 हफ्ते गुजर चुके थे। हवेली के बड़े दरवाजे रोज खुलते और बंद होते, मगर नायला और शाहजैन के दरमियान खामोशी की दीवार और बुलंद होती जा रही थी। नायला रोज सुबह तैयार होकर नाश्ते की मेज पर आती, मगर शाहजैन हमेशा अखबार की ओट में खुद को छुपाए रखता, जैसे उसकी मौजूदगी से बेखबर हो। एक दिन नायला ने हिम्मत करके कहा, आपको चाय कैसी पसंद है, दूध पत्ती या सादा? शाहजैन ने नजरें अखबार से हटाए बगैर कहा, क्या अब तुमने मेरा जायका मालूम करने की जिम्मेदारी भी ले ली है? नायला को उसकी तलखी पर हैरत ना हुई, बस थोड़ा सा दुख हुआ। मैंने सिर्फ पूछा था, जबरदस्ती तो नहीं की। तो पूछने की भी जरूरत नहीं, तुम अभी भी बच्ची हो नायला, और बच्चे ऐसी बातें ही करते हैं। वो खामोशी से अपनी जगह से उठी और प्लेट समेट कर वापस किचन की तरफ चल दी। उस रात मौसम बदला, बारिश होने लगी। हवेली के लॉन में पानी इकट्ठा हो रहा था। नायला छत पर चली गई। छोटे छोटे कतरों को देखकर उसे बचपन की याद आई, जब वो बारिश में कागज की कश्तियां बहाया करती थी। शाहजैन भी छत पर आ गया, शायद ठंडी हवा के लिए। नायला ने उसे देखकर कहा, बारिश कितनी खूबसूरत होती है ना, सब धो देती है, गंदे रास्ते, धूल, सब कुछ। शाहजैन ने उसे देखा और कहा, कुछ चीजें धुलने से नहीं बदलती, जैसे बचपना। तुम अभी भी बच्चों जैसी बातें करती हो। नायला ने पलटकर तेज लहजे में कहा, अच्छा है ना, कम से कम दिल साफ रहता है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो बड़ों जैसी बातें तो करते हैं मगर अंदर से बिल्कुल खोखले होते हैं। जबान संभालो नायला। क्यों डर जाओगी? जैन भाई, वो अक्सर बेअख्तियार उसे भाई कह दिया करती थी, मगर आज ये जुमला उसे तंग करने के लिए निकला था। शाहजैन की आंखें तंग हो गईं। ये लफ्ज दोबारा मत कहना, नायला ने हंसते हुए कहा। क्यों? अब तो आदत हो गई है, भाई जैसा सुलूक जो कर रहे हैं आप। शाहजैन खामोशी से पलट गया। नायला छत के कोने में खड़ी बारिश में भीगती रही। अगले दिन जवार खान की सालगिरह की तकरीब थी। मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी था। नायला ने गुलाबी रंग का जोड़ा पहना, कानों में झुमके, हल्का सा मेकअप, और नीचे आकर सब मेहमानों को खुशामदीद कहने लगे। सब उसे देखकर तारीफ करने लगे। माशाअल्लाह, शाहजैन की दुल्हन तो वाकई बहुत हसीन है। शाहजैन एक कोने में खड़ा सब कुछ देख रहा था। एक मेहमान ने हंसते हुए पूछा, शाह बेगम को लेकर कहाँ गायब रहते हो? ये खुद काफी बोलती है, मेरे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। नायला ने सुन लिया, दिल कुचला, मगर चेहरे पर मुस्कुराहट कायम रखी। तकरीब के बाद वो दोनों अपने कमरे में आए। नायला ने चादर उतारते हुए कहा, आपको मेरा अंदाज पसंद नहीं आया या मेहमानों की तारीफ बुरी लगी? मुझे शो ऑफ करने वाली लड़कियां पसंद नहीं, तो मुझे भी खुद पसंद आने वाली बातें अच्छी लगती हैं,
اور اگر آپ کو مسئلہ ہے تو اگلی بار صرف آپ کی اجازت سے سانس لوں گی۔ شاہزین نے کتاب کھولتے ہوئے کہا، یہی تمہارا مسئلہ ہے، ہر بات کو مذاق سمجھ لیتی ہو، اور آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ ہر بات کو خود کی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہو۔ زین بھائی، شاہزین نے کتاب میز پر رکھ دی اور سخت لہجے میں بولا، میں تمہیں بار بار سمجھا چکا ہوں، یہ زین بھائی کہنا بند کرو۔ نائلہ نے طنزیہ ہنسی کا ساتھ کہا، جب رشتہ نبھاؤ گے تب شوہر مانوں گی، فی الحال جو سلوک ہے وہ تو بھائیوں سے بھی برا ہے۔ وہ دروازہ زور سے بند کر کے باہر چلا گیا۔ شام کے وقت حویلی میں معمول کی گہما گہمی تھی، ملازمہ پھولوں کی ٹوکریاں اندر لے جا رہی تھی۔ زوار خان کے پرانے دوست اپنی فیملی کے ساتھ آنے والے تھے، اسی لیے سب انتظامات ہو رہے تھے۔ نائلہ نے سادہ سا لباس پہنا، سر پر دوپٹہ لیا اور ڈرائنگ روم کے پاس کھڑی مہمانوں کے استقبال میں مدد لے رہی تھی۔ جب مہمان آ گئے تو شاہزین بھی نیچے آ گیا۔ وہ سیاہ قمیص میں بہت ہی پروقار لگ رہا تھا۔ نائلہ کی نظریں بے اختیار اس پر پڑی، مگر اس نے نظر انداز کر دیا۔ مہمان خاتون نے پوچھا، نائلہ بیٹی کچھ پڑھائی کا ارادہ ہے یا اب گھرداری ہی کافی ہے؟ نائلہ نے تھوڑا سا جھجک کر کہا، پڑھنا تو چاہتی ہوں مگر… شاہزین نے بات کاٹتے ہوئے کہا، پڑھے گی، میں خود چاہتا ہوں یہ اپنی تعلیم مکمل کرے۔ نائلہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ پہلی بار شاہزین نے کسی کے سامنے اس کی حمایت کی تھی، مگر بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اس کے دل میں ایک سوال جاگ گیا، کیا یہ صرف دکھاوا ہے یا سچ میں بدلاؤ؟ مہمان رخصت ہو گئے۔ نائلہ کمرے میں آئی تو شاہزین پہلے سے موجود تھا، لائٹ بند کیے کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ آج آپ نے سب کے سامنے کہا میں پڑھوں گی، کیا واقعی چاہتے ہیں میں اپنی پڑھائی مکمل کروں؟ شاہزین نے پلٹ کر دیکھا، ہاں، تمہارا دماغ صرف طنز اور مذاق میں نہیں، کچھ سنجیدہ کاموں میں بھی تو استعمال ہونا چاہیے۔ تو آپ اب مجھے سنجیدہ سمجھتے ہیں یا ابھی بھی بچی ہی ہوں آپ کے نزدیک؟ شاہزین نے سرد لہجے میں کہا، تمہیں شاید فرق سمجھ نہیں آتا، مگر میں تمہیں پڑھائی کی اجازت دے رہا ہوں کیونکہ شاید تمہیں کسی مقصد کی ضرورت ہے، اور اگر میں وہ مقصد آپ میں تلاش کر رہی ہوں تو… نائلہ کی آواز تھوڑی بلند ہو گئی، دیکھو نائلہ، میں تمہارا شوہر ہوں، بھائی نہیں، یہ زین بھائی کہنا بند کرو۔ تو شوہر ہونے کے ثبوت بھی دیں، صرف نام سے تو کچھ نہیں ہوتا نا۔ شاہزین کی آنکھوں میں غصہ آ گیا، تم ہر بات کو بحث کیوں بنا دیتی ہو؟ کیونکہ آپ ہر بار میرے جذبات کو جھٹلاتے ہیں۔ آپ خود کو شوہر کہہ کر تسلی کر لیتے ہیں، مگر رشتے میں جو فرض ہوتے ہیں وہ کبھی ادا نہیں کیے۔ کیا فرض؟ نائلہ چند لمحے چپ رہی، پھر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، اگر شوہر ہوں تو بیوی والا حق ہو۔ یہ جملہ کمرے میں گویا دھماکے کی طرح گونجا۔ شاہزین نے نظریں نہیں چرائیں، لیکن اس کی سانسوں کی رفتار تھوڑی سی تیز ہو گئی۔ بیوی والا حق؟ تمہیں لگتا ہے تم ابھی ان سب باتوں کو سمجھنے کے قابل ہو؟ سمجھنے کی بات نہیں ہے، آپ ہر بار مجھے بچی کہہ کر خود کو بچاتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے شاید آپ ہی ابھی تک بالغ نہیں ہوئے؟ شاہزین چند لمحے خاموش رہا، پھر تیز قدموں سے کمرے سے باہر چلا گیا۔ نائلہ نے دروازے کی طرف دیکھا اور خود سے کہا، میں نے کچھ غلط نہیں کہا، سچ بولنے سے رشتے نہیں ٹوٹتے، آئینے صاف ہوتے ہیں۔ اگلے دن وہ خود سے مصروف رہی، پرانے نوٹس نکالے، کتابیں ترتیب دی اور خود کو پڑھائی میں الجھا لیا۔ لیکن دل کے ایک گوشے میں یہ سوال ضرور تھا کہ شاہزین اب کیا کرے گا۔ رات کو جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو نائلہ نے نظریں جھکائیں، مگر بات نہ گئی۔ وہ الماری سے کپڑے نکالتے ہوئے بولا، کل تمہارا ایک کوچنگ سینٹر میں داخلہ کروا دوں گا، وہاں تمہاری تیاری اچھی ہو جائے گی۔ نائلہ نے حیرت سے دیکھا، اتنی جلدی؟ ہاں، جلدی بہتر ہے، مقصد اگر واضح ہو تو دیر نہیں کرنی چاہیے، اور اگر مقصد آپ ہیں تو… شاہزین نے اس بار رک گیا، نظریں نائلہ پر جم گئی۔ مقصد بننے کے لیے تعلق میں جذبہ ہونا ضروری ہے، میں تمہیں وہ جذبہ نہیں دے سکا یا دینا نہیں چاہتے تھے، شاید اب وقت ہے کہ آپ وہ جذبہ اپنے اندر تلاش کریں۔ شاہزین نے پلٹ کر دروازہ بند کیا اور کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ تم ہر بار کچھ ایسا کہہ دیتی ہو جو میری سوچ کو ہلا دیتا ہے، شاید اسی لیے آپ مجھ سے بھاگتے ہیں، کیونکہ میں آپ کی اس انا سے سوال کرتی ہوں جو صرف حکم دینا جانتی ہے، نبھانا نہیں۔ شاہزین آہستہ سے بیڈ کے کنارے آ کر بیٹھ گیا۔ یہ ضد تمہاری ہے یا احساس محرومی؟ یہ وہ خالی پن ہے جو آپ نے خود میرے حصے میں لکھا۔ کمرے کی فضا بدل گئی، نائلہ کتابیں سمیٹنے لگی، مگر اس بار اس کے چہرے پر کمزوری نہیں تھی، ہلکی سی تسلی تھی کہ اس کے لفظ شاہزین تک پہنچے ہیں۔ شاہزین نے نظریں جمائے کہا، اگر تمہیں تمہارا حق دینا ہی ہے تو یہ بھی یاد رکھنا پڑے گا کہ وہ حق تمہاری عمر سے نہیں، تمہارے اعتماد سے مشروط ہے۔ نائلہ نے پلٹ کر کہا، تو پھر دیکھتے ہیں آپ کا شوہر ہونا ثابت ہوتا ہے پہلے یا میرا بیوی ہونا۔ یہ کہہ کر وہ کتاب لے کر بیڈ پر بیٹھ گئی اور شاہزین خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ شاید یہ ضد کسی انجام کی طرف جا رہی تھی،
जहाँ फैसला अना का नहीं रिश्ते की हकीकत का होना था। रात के 11 बज रहे थे। हवेली खामोशी में डूबी हुई थी। बरामदे के सुतूनों पर जलती मध्यम रोशनी कमरे तक पहुँचते पहुँचते और भी मांद पड़ गई थी। नायला पढ़ाई से फारिग होकर बेड के किनारे पर बैठी थी। हाथ में वही पुरानी डायरी थी जो उसने हमेशा अपने ख्वाबों के लिए रखी थी। अब उसमें शाहजैन का जिक्र था, बार बार हर सफ़े पर। कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। शाहजैन अंदर आया, लिबास में मामूल की सादगी, लेकिन चेहरा पहले जैसा सख्त नहीं था। वो चुपचाप चंद लम्हे नायला को देखता रहा। तुम सोई नहीं अभी? सो जाती मगर कुछ सवाल जाग रहे थे। शाहजैन बेड के दूसरी तरफ बैठ गया। सवाल भी तुम्हारे अंदाज जैसे होते जा रहे हैं, उलझे हुए, तेज और बार बार सामने आते हुए। नायला ने डायरी बंद कर दी। मेरे सवाल तभी खामोश होंगे जब कुछ जवाब मिल जाएंगे। तुम्हारे उस दिन के अल्फाज, अगर शौहर हो तो बीवी वाला हक हो, वो बात मामूली नहीं थी। नायला ने हल्की सी मुस्कुराहट से कहा, आपके लिए शायद मामूली ना हो, मेरे लिए वो हर दिन का एक सवाल था। कमरे में खामोशी छा गई। बाहर हल्की बारिश की आवाज़ आ रही थी, जैसे कुदरत भी कुछ नया शुरू करने को तैयार हो। शाहजैन ने आहिस्ता से नायला की तरफ देखा। पहली बार लग रहा है कि तुम बच्ची नहीं हो शाहजैन। शायद तुम्हारी सादगी में ही कोई ऐसी बात है जो मुझे खुद से सवाल करने पर मजबूर करती है। नायला ने पलटकर नज़रें उसकी आंखों में डाल दी। क्या आपको कभी लगा है कि आप मुझे सिर्फ समझने की कोशिश नहीं कर रहे, बस फैसले सुना रहे हैं? हाँ, लगा है। शाहजैन की आवाज़ नरम थी। तो फिर? नायला के लहजे में सवाल था, कोई तंज नहीं, कोई गुस्सा नहीं। शाहजैन ने धीरे से उसका हाथ थामा। पहली बार दोनों के दरमियान खामोशी में भी एक मुकालमा था, लम्स के जरिए। वो लम्हा सुनने लफ्ज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मैं तुम्हें कोई वजाहत नहीं देना चाहता नायला, सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि शायद मैं भी इतना पुख्ता नहीं जितना तुम मुझे समझती हो। नायला ने अपने हाथ पर उसकी गिरफ्त को मजबूत करते हुए महसूस किया। फिर हमें दोनों को एक दूसरे को साथ सीखना होगा। वो हल्के कदमों से उसके करीब आया। नायला के दिल की धड़कन तेज होने लगी, मगर खौफ नहीं था, सिर्फ एक अनजाना सा एहसास, एक तस्लीम शुदा कशिश। क्या तुम तैयार हो? शाहजैन की आवाज़ में सवाल कम इजाज़त ज़्यादा थी। नायला ने नज़रें झुकाकर धीरे से कहा, कभी कभार ख्वाब हकीकत से ज़्यादा साफ होते हैं। मैं उस लम्हे के लिए तैयार हूँ जिसमें आप मुझे बीवी माने, सिर्फ ज़ैन नहीं, शौहर बनकर। शाहजैन ने नरमी से उसे बाहों में भर लिया। पहली बार उस लम्स में कोई ज़बरदस्ती, कोई रस्म नहीं थी, सिर्फ एक ताल्लुक था जो वक्त की कई दीवारों को फलांग कर सामने आया था। कमरे की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता मदम होती गई, बारिश तेज़ होती गई और बाहर गिरती बूंदें अंदर के मौसम की गवाह बन गई। दीवार पर लटकी घड़ी की सुइयां जैसे थम गई। कमरा अब सिर्फ उन दोनों का था। वो रात जिसने रिश्ते को एक नए मायने दिए खामोशी से गुजर गई, लेकिन ये खामोशी बोझल नहीं थी। ये उन लफ्ज़ों का नेमुल बदल थी जो कभी अदा नहीं हुए थे। सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर दाखिल हुई। नायला की आंख खुली। उसके बाजुओं में शाहजैन अब भी सो रहा था। उसके चेहरे पर पहली बार सुकून था, जैसे बरसों की बेचैनी को करार मिल गया हो। नायला ने आहिस्ते से उसके बालों में हाथ फेरा। शायद ख्वाबों की ताबीर इसी को कहते हैं। वो उठी, धीरे से चादर ओढ़ी और अलमारी की तरफ गई। एक सफ़ेद जोड़ा निकाला, सादगी और खुशी का इम्तिजाज। कमरे के आईने में उसने खुद को देखा। आज का चेहरा कल से मुख्तलिफ था और शायद आने वाला कल और भी मुख्तलिफ होगा। फिर उसने वही डायरी खोली, एक नया सफ़ा निकाला और लिखा, आज की रात ख्वाब जैसी नहीं थी, हकीकत जैसी थी। पहली बार मैं सिर्फ नायला नहीं रही, शाहजैन की बीवी कहलाना बोझ नहीं लगा, खुशी लगा। दरवाज़ा खुला। शाहजैन बेदार हो चुका था। उसकी नज़रें नायला पर जम गई। सुबह बखैर बीवी साहिबा। नायला हंसी। अब तो आपको यकीन आ गया होगा कि मैं बच्ची नहीं हूँ। हाँ, और शायद अब मुझे खुद भी बड़ा होना पड़ेगा। कमरे में एक बार फिर खामोशी थी, लेकिन इस बार ये खामोशी किसी तूफान का पेश खैमा नहीं थी। ये एक मुकम्मल रिश्ते का आगाज था। उस सुबह पहली बार उसने खुद शाहजैन के लिए नाश्ता बनाया। चाय की खुशबू, पराठे की भाप और उसके दिल की धड़कनें एक साथ चल रही थी। जब वो नाश्ता लेकर डाइनिंग टेबल पर पहुंची तो शाहजैन पहले से वहां बैठा था। वो फ़ोन देख रहा था। नायला ने प्लेट सामने रखी और थोड़ा सा झिझकते हुए कहा, आपके लिए खुद बनाया है, पसंद आया तो मुझे खुशी होगी। शाहजैन ने सरसरी नज़र से देखा। ठीक है, रख दो। नायला की मुस्कुराहट पल भर में हल्की हो गई, लेकिन उसने खुद पर काबू रखा और आहिस्ता से बैठ गई। नाश्ता खामोशी से गुजरा। शाम को हवेली में जवार खान के कारोबारी दोस्त आए हुए थे। सब लोग लाउंज में बैठे थे। शाहजैन एक गहरे नीले सूट में मुकम्मल संजीदा अंदाज में
کاروباری باتوں میں مصروف تھا۔ نائلہ نے مہمانوں کے لیے چائے سرو کی، لیکن شاہزین کی نظر نے اسے جیسے دیکھا ہی نہ ہو۔ رات کو کمرے میں آ کر نائلہ نے کہا، آج بھی آپ نے مجھ سے ایک لفظ نہیں کہا، کچھ غلط کیا کیا میں نے؟ شاہزین نے اپنی گھڑی اتارتے ہوئے کہا، تم نے کچھ غلط نہیں کیا، بس دن کے وقت میں مصروف ہوتا ہوں۔ اور میں؟ کیا میں آپ کی مصروفیات میں شامل نہیں؟ شاہزین خاموش رہا۔ اس سے بات کو ٹالا نہیں مگر اس کا جواب بھی نہیں دیا۔ نائلہ نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کان کی بالیاں اتارتے ہوئے آہستہ سے کہا، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ راتیں صرف آپ کی ہوتی ہیں، دن شاید کسی اور کے لیے رکھے گئے ہیں۔ شاہزین نے چونک کر اس کی طرف دیکھا مگر کچھ کہے بغیر کتاب اٹھا کر اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گیا۔ اگلے دن نائلہ نے خود کو مصروف رکھنے کے لیے باغیچے کی دیکھ بھال شروع کر دی۔ پرانی کیاریاں، سوکھے پودے، بکھرے پھول جیسے اس کی اپنی حالت کی عکاسی کر رہے تھے۔ ملازمہ نے آ کر کہا کہ بی بی جی، شاہ صاحب نے کہا ہے شام کو ان کے دوستوں کے ساتھ کھانے پر جانا ہے، آپ تیار ہو جائیے گا۔ نائلہ نے مختصر سے جواب دیا، ٹھیک ہے، بتا دینا، میں آ جاؤں گی۔ شام کو جب وہ تیار ہو کر نیچے آئی تو شاہزین کار کے پاس کھڑا فون پر بات کر رہا تھا۔ نائلہ کے قریب آنے پر اس نے فون بند کیا اور کار کا دروازہ کھولا مگر پورے راستے ایک لفظ نہ بولا۔ ریسٹورینٹ میں شاہزین اپنے دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق میں مصروف رہا۔ نائلہ خاموشی سے بیٹھ کر سن رہی تھی، کبھی کبھار ہلکی مسکراہٹ سجا لیتی، لیکن دل میں ایک سوال دھڑک رہا تھا، کیا یہی وہ رشتہ تھا جس کی تکمیل کی تھی؟ کھانے کے بعد واپسی پر بھی خاموش رہی۔ حویلی کے گیٹ پر گاڑی رکی، دونوں اندر داخل ہوئے۔ کمرے میں پہنچ کر نائلہ نے آخر کار وہ سوال زبان پر لے ہی آئی جو دنوں سے دل میں تھا، شاہزین، کیا آپ کو مجھ سے صرف جسمانی ضرورت ہے؟ شاہزین نے جیسے سنا ہی نہیں، وہ اپنی قمیض بدلنے لگا۔ نائلہ نے ایک قدم آگے بڑھا کر سوال دہرایا، کیا آپ صرف رات کے لمحات میں مجھے اپنی بیوی مانتے ہیں، باقی وقت میں؟ شاہزین نے ایسے سے کہا، نائلہ، ابھی بحث کا وقت نہیں ہے۔ یہ بحث نہیں، جواب چاہیے جس کا مجھے ضرورت ہے۔ شاہزین خاموشی سے کمرے سے نکل گیا اور اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز نائلہ کے دل پر ایک اور دراڑ چھوڑ گئی۔ رات گئے اسٹڈی روم میں صرف میز لیمپ کی روشنی جل رہی تھی۔ کمرے کی دیواروں پر فریمز میں پرانے سرٹیفکیٹس اور زوار خان کی تصویریں آویزاں تھیں۔ شاہزین کرسی پر جھکا بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ میں وہی چٹھی تھی جو برسوں سے پہلے ماں نے جاتے وقت لکھی تھی، وہ چٹھی جس پر کوئی دلاسا نہیں، صرف ایک الزام تھا، زوار، میں اب تمہاری برداشت سے باہر جا چکی ہوں، میں خود کو اس پنجرے سے آزاد کر رہی ہوں۔ شاہزین کی آنکھیں بند تھیں مگر دماغ کے پردے ہر منظر واضح تھے، ایک چھوٹا سا بچہ، ہاتھ میں ٹوٹا ہوا کھلونا اور صحن سے باہر جاتی ماں کی گوشت۔ دروازہ دھڑ سے بند ہوا تھا اور وہ اس آواز کی سماعت میں آج تک قید تھا۔ دروازہ کھلا، نائلہ اندر آئی، ہاتھ میں کافی کا کپ تھا۔ نائلہ نے کپ میز پر رکھتے ہوئے کہا، کام ختم ہو گیا ہو تو واپس کمرے میں چلیں، میں کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ شاہزین نے ایک پل کے لیے اس سے دیکھا، پھر نظریں چرائیں، ابھی نہیں، بعد میں۔ نائلہ خاموشی سے واپس مڑ گئی۔ اگلی صبح شاہزین نے ناشتہ کمرے میں ہی منگوایا۔ نائلہ نیچے میز پر بیٹھی تھی مگر وہ نہیں آیا۔ ملازمہ نے صرف یہ پیغام دیا کہ صاحب مصروف ہیں، ناشتہ وہیں کریں گے۔ دوپہر کو نائلہ نے پرانی فائلوں کی صفائی شروع کی۔ ایک دراز میں اسے بچپن کی تصویریں ملیں۔ ایک تصویر میں شاہزین 5 سال کا بچہ تھا اور ماں کے ساتھ جھولا جھولتا ہوا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی جو آج مکمل طور پر غائب تھی۔ کمرے میں شاہزین داخل ہوا، تصویر اس کے ہاتھ میں دیکھ کر وہ لمحے بھر کر رک گیا۔ یہ مت دیکھو، یہ سب پرانی باتیں۔ نائلہ نے تصویر واپس فائل میں رکھتے ہوئے کہا، پرانی باتیں کبھی ختم نہیں ہوتی جب تک انہیں قبول نہ کیا جائے۔ قبول؟ میں نے وہ سب دیکھا ہے جسے کوئی بچہ نہیں دیکھنا چاہتا، ماں باپ کی چیخیں، دروازوں کی آوازیں اور ایک ماں کا بغیر پلٹے چلے جانا۔ تم کیا سمجھو وہ سب کچھ؟ نائلہ نے آہستہ سے کہا، سمجھنا چاہتی ہوں کیونکہ میں آپ سے جڑی ہوں، اور جو شخص ماضی سے بندھا ہو وہ حال میں مکمل نہیں ہو سکتا۔ شاہزین کچھ لمحے چپ رہا، پھر کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ میری ماں نے ایک دن کہا تھا، میں عورت ہوں، میری آزادی میرے لیے سب سے اہم ہے، اور وہ چلی گئی پیچھے بجھر میرے باپ کو چھوڑ کر۔ نائلہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آئی۔ تو کیا ہر عورت وہی ہے، ہر رشتہ ایک سا ہوتا ہے؟ میرے باپ نے مجھے سکھایا کہ عورت پر اعتماد کرنا کمزوری ہے۔ اس دن کے بعد وہ نرم لہجہ بھی مجھ سے چھین لیا گیا۔ نائلہ نے شاہزین کا بازو تھام کر کہا، آپ نے جس ماں کو کھویا شاید وہ بھی خود ٹوٹی ہوئی تھی، اور جس باپ میں سختی تھی وہ بھی اندر سے خوف زدہ تھا۔ شاہزین نے پہلی بار اس کے لمس کو رد نہیں کیا۔ کبھی کبھی لگتا ہے تم ماں کی طرح بات کرتی ہو، لیکن پھر خود کو جھٹک دیتا ہوں، کیونکہ مان لیا تو شاید وہ دیوار گر جائے گی جسے برسوں سے سینے میں اٹھا رکھا ہے۔ نائلہ نے دھیرے سے کہا، دیواریں گراتی جاتی ہیں اگر دوسری طرف کوئی ہاتھ تھامنے والا ہو۔ اس رات شاہزین نے نائلہ کے ساتھ بیٹھ کر خاموشی میں وقت گزارا۔
نہ کوئی جسمانی لمس، نہ مطالبہ، صرف دو انسان، دو زخمی لمحے اور ایک سانجھا خاموش لمحہ۔ زوال خان اپنے کمرے میں تیز تیز قدموں سے ٹہل رہا تھا، ہاتھ میں موبائل اور ماتھے پر بلب۔ سامنے میز پر کچھ قانونی کاغذات بکھرے ہوئے تھے۔ زوال خان نے غصے میں فون اٹھایا اور نمبر ملایا۔ سائمہ، تم اپنا وعدہ توڑ چکی ہو، تم نے کہا تھا زمین میرے بیٹے کی ہوگی، اب حویلی مانگ رہی ہو۔ سائمہ نے بے نیازی سے جواب دیا، زوال، میں نے صرف نائلہ کے مستقبل کا سوچا تھا، اب اسے اس رشتے میں ذلیل ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ ذلت؟ وہ شاہ زین کی بیوی ہے اور یہی کافی ہے تمہارے لیے۔ بیوی؟ وہ رشتہ جس میں شوہر سارا دن بیوی سے بات تک نہ کرے اور تم صرف زمین کی بات کرتے ہو۔ اگر تمہاری بیٹی خوش نہیں تو واپس لے جاؤ، میرا بیٹا اسے طلاق دے دے گا۔ سائمہ نے لمحے بھر کو چپ رہنے کے بعد کہا، اگر وہ طلاق نہ دے تو میں اسے اپنے ورثے سے آگ کر دوں گا، سب کچھ چھین لوں گا۔ اس لمحے دروازے پر دستک ہوئی، شاہ زین کمرے میں داخل ہوا۔ زوار نے فون بند کر کے کاغذات سمیٹ لیے۔ بابا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، بیٹھو۔ شاہ زین کرسی پر بیٹھا، نظریں باپ کے چہرے پر جمائے۔ نائلہ کی ماں حویلی مانگ رہی ہے، تمہیں اس لڑکی کو طلاق دینی ہوگی۔ نہیں دوں گا۔ زوار خان نے گھور کر دیکھا، تم مجھ سے ٹکراؤ گے؟ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ زوار نے میز پر زور سے ہاتھ مارا۔ محبت؟ اسے ایک لفظ کے لیے تم اپنے باپ کی بات رد کر دو گے؟ شاہ زین نے نرمی سے لیکن مکمل یقین سے کہا، جی۔ زوار نے دانت پیستے ہوئے کہا، تو پھر سن لو، میں تمہیں اپنے حصے سے محروم کرتا ہوں، آج کے بعد تم میرے بیٹے نہیں۔ شاہ زین نے لمحے بھر کو آنکھیں بند کی، پھر سکون انداز میں اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اگر بیٹے ہونے کا مطلب آپ کی شرائط ماننا ہے تو میں یہ رشتہ قبول نہیں کرتا۔ شاہ زین کمرے سے نکل گیا۔ زوار خان تنہا بیٹھا رہ گیا، ماتھے پر پسینہ اور اندر شکست۔ دوسری طرف سائمہ نائلہ کے کمرے میں داخل ہوئی۔ نائلہ کتاب پڑھ رہی، جس نے ماں کو دیکھ کر چونک کر کہا، امی آپ کب آئیں؟ ابھی آئی ہوں اور ایک بات کرنی ہے۔ نائلہ نے کتاب بند کی۔ جی۔ تم اس رشتے سے خوش ہو؟ نائلہ نے نظریں چرائیں۔ یہ وقت ایسا ہے کہ ہر دن کچھ نیا سکھا رہا ہے یا توڑ رہا ہے۔ تمہیں کب تک نظر انداز کیا جائے گا؟ کب تک تم اپنی محبت کے بدلے خاموشی پاتی رہو گی؟ نائلہ نے آہستہ سے کہا، اب وہ پہلے جیسے نہیں رہے، بدل رہی ہیں آہستہ آہستہ۔ سائمہ نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، وہ نہیں بدلیں گے، مرد ماں کے اثر سے نہیں نکل سکتا۔ وہ زوار کا بیٹا ہے، تمہیں بھی آخرکار وہی دیکھنے کو ملے گا جو میں نے دیکھا۔ امی، وہ مجھے خود سے دور نہیں کرتے، وہ خود ٹوٹے ہوئے ہیں، تو کیا تمہاری ذمہ داری انہیں جوڑنا؟ تم بھی ایک زندگی ہو، بوجھ نہیں۔ نائلہ خاموش رہی۔ تمہیں خلا لینا ہوگا، میں سب تیار کرواتی ہوں، اب مزید برداشت نہیں۔ نائلہ کی آواز کام گئی، امی کیا ایک بار بھی آپ نے یہ پوچھا کہ میں کیا چاہتی ہوں؟ میں ماں ہوں تمہاری، اور بیٹی بننے کا مطلب صرف کہنا ماننا نہیں ہوتا۔ کبھی کسی بیٹی سے یہ بھی پوچھا کریں کہ وہ دل سے کیا سوچتی ہے۔ سائمہ نے کچھ بولنا چاہا مگر الفاظ نہ نکلے۔ اسی شام شاہ زین نائلہ کو لان میں ملا۔ تمہاری ماں آئی تھی؟ جی، ابھی گئی۔ کیا کہہ رہی تھی؟ نائلہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی، کہتی ہیں خلا لے دو۔ شاہ زین نے لمحے بھر کو کچھ نہ سوچا، پھر نظریں جھکائیں۔ کیا تم چاہتی ہو؟ پہلے چاہتی تھی کہ آپ مجھ سے بات کریں، توجہ دیں، اب لگتا ہے صرف چاہنے سے کچھ نہیں ملتا۔ میں نے بابا سے کہہ دیا ہے میں طلاق نہیں دوں گا، تمہیں چھوڑنا میرے بس میں نہیں رہا، اور اگر میں چلی گئی تو؟ شاہ زین نے قدم آگے بڑھا، تو شاید پہلی بار زندگی میں خود کو خالی محسوس کروں گا۔ نائلہ نے ہلکے لہجے میں کہا، تو پھر مجھے اس خالی پن میں جانے سے روکیں، وعدہ کریں آپ بدلیں گے۔ شاہ زین نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ میں بدل چکا ہوں، بس تمہیں دکھانا باقی ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں رشتہ حقیقت سے ٹکرایا اور دونوں نے پہلی بار ایک ساتھ اس آزمائش کا سامنا کرنے کی ٹھانی جو رشتے کو توڑ بھی سکتی تھی اور جوڑ بھی۔ رات کو وہ بیڈ پر لیٹی تھی لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ شاہ زین حسب معمول اسٹڈی روم میں تھا۔ اس نے وقت دیکھا، رات کے 2 بج رہے تھے۔ وہ آہستہ سے اٹھی، اسٹڈی روم کی طرف گئی۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا، اندر شاہ زین میز پر جھکا کچھ فائلیں دیکھ رہا تھا۔ اتنا کام؟ نائلہ نے آہستہ سے آواز دی۔ شاہ زین نے نظریں اٹھائی، تھوڑا چونکا، پھر کہا، بس تھوڑا سا رہ گیا، اگر آپ کے پاس وقت ملے تو کل بات کرنی ہے آپ سے۔ شاہ زین نے صرف سر ہلایا۔ نائلہ پلٹ کر کمرے کی طرف چلی گئی۔ صرف وہ ناشتہ تیار کر رہی تھی، میز پر ہر وہ چیز رکھی تھی جو شاہ زین کو پسند تھی۔ جب وہ نیچے آئے تو تھوڑا سا حیران ہوا، کیا کوئی خاص سن ہے؟ نہیں، بس آخری دن ہو شاید، سوچا کچھ یادگار رہ جائے۔ شاہ زین نے چونک کر نائلہ کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ نائلہ نے چائے کا کپ اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، میں جا رہی ہوں کچھ دن کے لیے، شاید ہمیشہ کے لیے۔ یہ تمہارا فیصلہ ہے؟ آواز میں سختی تھی مگر اندر کہیں کچھ کانپ رہا تھا۔ نہیں، یہ میری ماں کی سوچ ہے جو آپ کے رویے میں سچ لگنے لگی، اور تم نے ایک بار بھی خود سے نہیں پوچھا کہ تمہارے دل میں میرے لیے کیا ہے؟
پوچھا تھا بار بار، مگر ہر بار جواب رات کی خاموشی میں ملا، دن کے سناٹے میں نہیں۔ شاہزین نے کپ نیچے رکھا، کرسی سے اٹھا اور بغیر کچھ کہے ہی کمرے سے نکل گیا۔ وہ سیدھا لان میں چلا گیا، ہاتھ جیب میں، چہرہ آسمان کی طرف۔ سوار خان کی سخت باتیں، ماں کا چھوڑ جانا اور اب نائلہ کا جانا، سب ایک ہی دائرے میں گردش کرنے لگے، مگر وہ زبان نہ کھول سکا۔ نائلہ نے اپنے کمرے کی الماری سے چند کپڑے نکالے، ڈریس بیگ میں رکھا اور کونے میں کھولا کے کاغذات بھی جو اس کی ماں دے کر گئی تھی، اور پھر رک گئی۔ الماری کے خانے میں وہ ڈائری رکھی تھی جس میں اس نے پہلی رات کے بارے میں لکھا تھا۔ شاید خوابوں کی تعبیر اسی کو کہتے ہیں۔ وہ صفحہ پاڑ کر الگ رکھا تھا اور باقی ڈائری بند تھی۔ شام ڈھل رہی تھی اور لان میں روشنی کم ہو رہی تھی۔ نائلہ نے سوٹ کیس بند کیا۔ اسی لمحے شاہزین واپس کمرے میں آیا، اس کی نظر سوٹ کیس پر پڑی۔ یعنی تم نے سب طے کر لیا ہے؟ آپ نے خود طے کر لیا تھا بہت پہلے، جب ہر دن مجھے نظر انداز کیا اور ہر رات میرے جذبے کو خاموشی میں بدل دیا۔ میں نے تمہیں تکلیف دی مانتا ہوں، مگر یہ بھی جان لو مجھے تمہارے بغیر زندگی کا کوئی نقشہ سمجھ نہیں آتا۔ نائلہ نے آنکھوں میں نمی روک کر کہا، تو پھر بھی آپ نے مجھے جانے کیوں دیا؟ کیونکہ میں خود کو تمہارے قابل سمجھنے لگا ہوں، مگر دیر ہو چکی ہے شاید۔ نائلہ نے بیگ اٹھایا اور آہستہ سے کہا، اگر میں جا رہی ہوں تو صرف اپنی تلاش میں، اگر آپ میں وہ احساس زندہ ہے تو تلاش مت روکنا۔ شاہزین خاموش کھڑا رہا، دروازہ بند ہوا اور نائلہ حویلی سے نکل گئی۔ اس کے جانے کی آواز حویلی میں گونجی نہیں، مگر شاہزین کے اندر گونجتی رہی، طویل، مسلسل اور خالی۔ شہر کی سڑکوں پر خاموشی تھی، گاڑیوں کی روانی معمول پر تھی، مگر شاہزین کے دل کی رفتار بے قابو تھی۔ صبح سے وہ گھر کے ہر کمرے میں نائلہ کی موجودگی ڈھونڈ رہا تھا، لیکن سوائے اس کے چھوڑے گئے لمحات کے اور کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ نائلہ واقعی جا چکی تھی۔ نائلہ اس وقت اپنی ماں کے گھر میں بیٹھی تھی، خاموش مگر کسی فیصلے کی گرفت میں۔ سائمہ نے چائے کی پیالی اس کے سامنے رکھتے ہوئے پوچھا، تم ٹھیک ہو؟ ٹھیک ہوں، مگر دل میں بہت شور وقت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، لیکن جس نے دل میں جگہ لی ہو وہ وقت سے نہیں نکلتا۔ دوپہر کے وقت شاہزین نے حویلی کے کمرے بند کیے، اسٹڈی روم میں گیا اور میز پر پڑے اس کاغذ کو دوبارہ پڑھا جو نائلہ چھوڑ گئی تھی۔ وہ ایک لمحے کو اسے دیکھتا رہا، پھر اٹھا اور باہر نکل گیا۔ نائلہ شام کو چھت پر کھڑی تھی، آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ نیچے گیٹ کی گھنٹی بجی۔ سائمہ نے دروازہ کھولا، سامنے شاہزین کھڑا تھا۔ نائلہ سے بات کرنی ہے، اب کیا رہ گیا بات کرنے کو؟ سب کچھ۔ سائمہ ایک لمحے کو خاموش رہی، پھر دروازہ کھول دیا۔ شاہزین چھت پر چلا گیا۔ نائلہ نے اس کی موجودگی کو محسوس کیا۔ واپس کیوں آئے ہیں؟ کیونکہ اب خاموشی سے جینا نہیں آتا۔ آپ کو کب سے میرے وجود کی کمی محسوس ہونے لگی؟ شاہزین نے دھیرے سے کہا، جب تم چلی گئی تب پتہ چلا کہ تمہارا ہونا کتنا ضروری ہے۔ نائلہ نے نظریں چرائیں۔ جب تک میں تھی آپ کے پاس وقت نہیں تھا، میں انا میں تھا، وہ انا جو مجھے وراثت میں ملی، جو میرے اندر خوف کی شکل میں تھی، اور اب تمہیں کھونے کا خوف اس انا سے بڑا ہو گیا ہے۔ نائلہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ پہلی بار شاہزین کی آنکھوں میں نمی تھی۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں نائلہ، اور یہ میں تمہیں منانے کے لیے نہیں، خود کو سچ بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ نائلہ چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، تو اتنے دن کیوں لگے؟ شاید مجھے خود سے سچ بولنے کی ہمت نہیں تھی، مگر اب اگر تم نہ ملی تو یہ سچ ادھورا رہ جائے گا۔ شاہزین کا لہجہ ٹوٹ رہا تھا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، تم میری زندگی ہو نائلہ۔ نائلہ کے آنسو آنکھوں سے بہنے لگے۔ میں نے سوچا تھا آپ کے لیے میں صرف ایک ضرورت ہوں، میں نے تمہیں کبھی سمجھایا نہیں اور تم نے کبھی شکایت نہیں کی، مگر آج تمہارے سامنے کھڑا ہوں، کمزور، ٹوٹا ہوا، لیکن سچ کے ساتھ۔ نائلہ نے آہستہ سے کہا، میں جلد بازی میں تھی، شاید میں بھی سچ سننے سے گھبرا رہی تھی۔ شاہزین نے اس کے قریب آ کر ہاتھ تھام لیے۔ واپس چلے؟ نائلہ نے ایک لمحے کو نظریں جمائیں، پھر دھیرے سے سر ہلا دیا۔ نیچے سائمہ نے دروازے سے یہ منظر دیکھا۔ وہ کچھ کہے بغیر پلٹ گئی۔ حویلی واپس آتی سب کچھ ویسا ہی تھا جیسے نائلہ چھوڑ کر گئی تھی، صرف ایک فرق تھا، اب دلوں میں خاموشی نہیں تھی۔ کمرے میں داخل ہو کر نائلہ نے بیڈ پر رکھا اپنا وہی ڈریس بیگ دیکھا جو شاہزین نے ویسے ہی رکھا ہوا تھا۔ شاہزین نے کہا، میں نے کچھ بھی نہیں چھیڑا کیونکہ مجھے لگا تم واپس ضرور آؤ گے۔ نائلہ نے مسکرا کر کہا، یہی بھروسہ رشتے کو زندہ رکھتا ہے۔ شاہزین نے آہستہ سے کہا، آج سے ہر دن تمہارا ہوگا، صرف رات نہیں۔ نائلہ نے وہی پھاڑا ہوا صفحہ اس کی جیب سے نکالا اور مکمل صفحہ سے تھما دیا۔ محبت کی تعبیر صرف خواب میں نہیں، جاگتی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ کمرہ خاموش تھا، لیکن اب اس خاموشی میں قرار تھا، قبول تھا، ایک مکمل سچ کا سامنا۔ صبح کے وقت حویلی کے لان میں سوٹ کیس رکھے جا چکے تھے، زوار خان اندر کمرے میں بند تھے اور سائمہ واپس اپنے گھر جا چکی تھی۔ نائلہ نے آخری بار صحن کی در و دیوار پر نظریں دوڑائیں۔ کچھ لمحے خاموشی سے بیتے، پھر شاہزین نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ تیار ہو؟ نائلہ نے سر ہلایا۔ کبھی کبھی حویلی سے چھوٹا گھر بھی دل کا محل بن سکتا ہے۔
گاڑی شہر کی طرف روانہ ہوئی۔ راستے پر دونوں خاموش تھے، مگر خاموشی میں اب کوئی بوجھ نہیں تھا، جیسے دو لوگ ایک نئی کہانی کی ابتدائی لائنیں ذہن میں لکھ رہے ہیں۔ شہر کے پرسکون علاقے میں کرائے کا چھوٹا سا مکان تھا، دروازے پر نیم درخت اور اندر 2 کمروں کا صاف ستھرا یونٹ۔ سامان کے ساتھ نائلہ اور شاہزین وہاں پہنچے تو دن کی روشنی ڈھلنے کو تھی۔ نائلہ نے گھر میں قدم رکھتے ہوئے جوتے اتار دیے۔ یہ جگہ چھوٹی ہے لیکن احساس بڑا۔ شاہزین نے مسکرا کر کہا، یہ گھر ہے، محل نہیں، اور ہمیں گھر چاہیے تھا۔ پہلا دن سامان ترتیب دینے میں گزرا۔ نائلہ نے کچن سنبھالا، شاہزین نے بیڈ روم میں بیڈ کی سیٹنگ مکمل کی۔ ان کے بیچ ہر کام میں ایک نئے قسم کی شراکت داری تھی۔ وہ اب صرف رشتے میں بندھے نہیں تھے بلکہ عملی زندگی کے ساتھی بن چکے تھے۔ رات کو نائلہ نے خود کھانے کی میز پر 2 پلیٹیں سجائیں۔ یہ شاید پہلا کھانا ہوگا جو ہم نے واقعی اپنے ہاتھ سے بنایا، صرف ایک دوسرے کے لیے۔ شاہزین نے نوالہ لیتے ہوئے کہا، محبت کا ذائقہ مسالوں سے نہیں، نیت سے آتا ہے۔ اگلی صبح دونوں بازار گئے، فرنیچر، پردے، چند کتابیں اور ضرورت کی اشیاء خریدی۔ ساتھ چلتے ہوئے نائلہ نے ایک چھوٹے سے بک اسٹال پر رک کر چند میڈیکل نوٹس کاپیاں اٹھائیں۔ پڑھائی کا دوبارہ آغاز؟ خواب وقتی طور پر رکے تھے، ختم تو نہیں ہوئے، اور میں خواب کا حصہ ہوں یا حقیقت کا؟ نائلہ نے ہنستے ہوئے کہا، دونوں۔ واپسی پر محلے کی خواتین نے نئی جوڑی کو نوٹس کیا، کچھ نے تعارف لیا، کچھ نے سوالات پوچھے۔ نائلہ نے بڑی خوش اخلاقی سے سب کو جواب دیا۔ پہلی بار وہ کسی جگہ صرف شاہزین کی بیوی بن کر نہیں، اپنی پہچان کے ساتھ کھڑی تھی۔ رات کو دونوں چھت پر چلے گئے۔ نیچے کی روشنی میں گھر چھوٹا نظر آتا تھا لیکن اوپر آسمان بے حد وسیع تھا۔ ہم واقعی سب کچھ چھوڑ آئے؟ نہیں، ہم نے سب کچھ پایا ہے جو اصل میں کبھی تھا ہی نہیں۔ شاہزین نے آہستہ سے نائلہ کا ہاتھ تھاما۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بیچ کوئی پردہ نہ ہو، نہ انا، نہ خوف، نہ ماضی۔ نائلہ نے کہا، یہ زندگی چھوٹی ہو سکتی ہے لیکن اگر ساتھ سچ ہو تو کوئی کمی نہیں رہتی۔ چند دنوں بعد شاہزین نے ایک چھوٹی سی اشتہاری کمپنی میں کام شروع کر دیا۔ نائلہ نے کوچنگ سینٹر میں داخلہ لے لیا۔ دن مصروف ہونے لگے لیکن راتیں اب صرف محبت کے نام تھی۔ ایک شام نائلہ نے کچھ پرانی یادیں سنبھالتے ہوئے وہ ڈائری نکالی جو وہ حویلی میں چھوڑ کر آئی تھی، مگر شاہزین نے اپنے ہاتھوں سے سمیٹ کر اس کے سوٹ کیس میں رکھ دی تھی۔ تمہیں پتہ ہے، میں نے سوچا تھا یہ ڈائری کبھی مکمل نہیں ہوگی، اور اب ہر صفحہ مکمل ہو رہا ہے تمہارے نام سے۔ اس نئے گھر میں ہر چیز مشترک تھی، چائے کے کپ، اخبارات، تکیے، حتیٰ کہ چپلیں بھی ایک ہی جگہ رکھی جاتی تھی۔ معمولی چیزیں لیکن ان میں محبت کی جھلک نمایاں تھی۔ دوپہر کے وقت شاہزین آفس سے واپس آیا تو نائلہ نے دروازہ کھولا۔ اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا اور چہرے پر مسکراہٹ۔ دونوں کے درمیان اب وہ خاموشی نہیں رہی تھی جس میں ماضی کے سائے چھپے ہوئے تھے۔ شاہزین نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، آج فون آیا تھا حویلی سے۔ نائلہ نے چونک کر پوچھا، کس کا؟ ابو کا نہیں، اکرم چاچا کا۔ کہہ رہے تھے ابو کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی ہے۔ نائلہ نے جلدی سے گلاس ٹیبل پر رکھا۔ کیا ہوا انہیں؟ فالج کا حملہ ہوا، اسپتال لے کر گئے۔ کمرے میں چند لمحے خاموشی چھا گئی۔ شاہزین نے آہستہ سے کہا، تمہیں لگتا ہے کہ ہمیں جانا چاہیے؟ نائلہ نے اس کی طرف دیکھ کر جواب دیا، جب وقت پلٹ کر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو مڑ کر دیکھنا پڑتا ہے، ہمیں جانا چاہیے۔ اگلے دن وہ دونوں حویلی واپس آ گئے، وہی پرانا دروازہ، وہی لمبی راہداری، لیکن اب منظر مختلف تھا۔ اندر اسپتال کا سا سکوت تھا۔ سوار خان کے کمرے میں داخل ہوتے ہی نائلہ نے انہیں دیکھا، بستر پر لیٹے، بازو اور چہرہ ایک حصہ مفلوج۔ آنکھوں میں وہ سختی نہیں رہی، صرف ندامت تھی۔ شاہزین نے آہستہ سے آواز دی، ابو۔ سوار خان نے سر کو تھوڑا سا جنبش دی، آنکھوں سے آنسو بہ نکلے۔ نائلہ نے ایک قدم آگے بڑھا کر کہا، ہم آ گئے۔ سوار خان نے آنکھوں سے معذرت کے اشارے دیے، ان کے لب ہلے مگر آواز نہ نکلی۔ شاہزین قریب آیا، کرسی پر بیٹھ کر باپ کا ہاتھ تھاما۔ مجھے پتا ہے آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ نائلہ نے سامنے رکھی میز پر پڑا ہوا کاغذ اور پین اٹھایا۔ سوار خان نے کانپتے ہاتھ سے چند الفاظ لکھنے کی کوشش کی۔ معاف کرو، غلطی ہو گئی، تمہاری خوشی ہی میری جیت ہونی چاہیے تھی۔ شاہزین نے وہ کاغذ پڑھا، پھر ہاتھ باپ کے سر پر رکھا۔ اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، ہم سمجھ گئے۔ اس رات نائلہ اور شاہزین نے حویلی میں ہی قیام کیا، وہی کمرہ جسے کبھی خاموشی نے جکڑا تھا اب پرسکون تھا۔ نائلہ نے بیگ سے اپنا دوپٹہ نکالتے ہوئے کہا، پہلے جب آئی تھی تو صرف ایک بہو تھی، ایک شرط کا حصہ۔ اب میں اپنی مرضی سے آئی ہوں، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنی پہچان کے ساتھ۔ شاہزین نے وارڈروب سے کچھ پرانے کاغذ نکالے، انہیں دیکھا، پھر ایک طرف رکھ دیا۔ اب ان سب کاغذات کی کوئی حیثیت نہیں، جائیداد، زمین، چرائے،
सब खत्म। अगली सुबह डॉक्टर ने बताया जवार खान का फालिज मुकम्मल नहीं, फिजियोथेरेपी से वो कुछ बेहतरी पा सकते हैं। शाहजैन ने इलाज की जिम्मेदारी खुद संभाल ली। नायला रोज़ाना उनके साथ वक्त गुजारती, उनसे बातें सुनती, मुस्कुराने की कोशिश करती। एक दिन साइमा भी मिलने आई। दरवाजे पर खड़ी होकर चंद लम्हे तजब्जुब में रही, फिर अंदर दाखिल हो गई। मैंने सुना जवार बीमार है। नायला ने कहा, आइए आपकी मुलाकात करवाती हूँ उनसे, वो अब बदल चुके हैं। साइमा ने लम्हे भर के लिए शाहजैन को देखा, जो अब पहले से कहीं ज़्यादा पुरसुकून और मुतमईन लग रहा था। तुमने इन सबको समेटा नायला, तुम्हारी जिद, तुम्हारा एतबार, शायद मैं गलत थी। नायला ने नरमी से कहा, माँ की दुआएं हमेशा साथ रहती हैं, बस कभी कभी समझने में वक्त लग जाता है। चंद दिन बाद हवेली में कुछ रौनक दिखाई देने लगी। मेहमान आ रहे थे, रिश्तेदारों का आना जाना शुरू हो गया। नायला ने सबकी खातिर तवाज़ो खुद की। मुलाजिम हैरान थे, ये वही नायला थी जो कभी नापसंदीदा मेहमान समझी जाती थी। रात को खाने के बाद शाहजैन और नायला बरामदे में बैठे थे। अब जब हम वापस आ गए हैं तो क्या यहीं रहेंगे? शाहजैन ने कहा, नहीं, हवेली हमारा माजी है, घर वही है जो हमने खुद बनाया। जहाँ मोहब्बत का दर खुला तो कब चले वापस? कल, लेकिन इस बार रुखसती के साथ, इज्जत के साथ, मोहब्बत के साथ। अगली सुबह जवार खान ने नायला का हाथ पकड़ा। कुछ बोल ना सके, मगर उनके चेहरे पर सुकून था। शाहजैन ने झुककर बाप के माथे पर बूसा दिया। दरवाजे पर खड़ी नायला ने एक बार फिर सेहन को देखा और आहिस्ता से कहा, ये घर मेरे लिए कभी सिर्फ इमारत था, आज समझ आई कि रिश्ते दीवारों से नहीं, दिल से बनते हैं। गाड़ी चल पड़ी, नया रास्ता, नई मंजिल, मगर इस बार दोनों के दिलों में कुछ नया नहीं, बस वही पुराना सच था। मोहब्बत अगर सच हो तो हर रिश्ता मुकम्मल हो जाता है। शर्त सिर्फ ये है कि अना नहीं, एहसास साथ हो।